بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو واجب الوجود ہے اور کائنات کی ہر ماہیت کا خالق ہے۔ بے شک۔ اور درود و سلام اس ہستی پر جو انسانیت کی کامل ترین ماہیت اور وجہ تخلیق ہے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ ایک درخت ہے یا یہ ایک انسان ہے تو ہمارا ذہن دراصل کس چیز کو پہچان رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ محض ایک مادی جسم ہے، لکڑی یا گوشت کا کوئی ڈھانچہ، یا کوئی ایسی پوشیدہ اور گہری حقیقت ہے جسے ہم ہاتھوں سے چھو تو نہیں سکتے لیکن ہماری عقل اسے فوراً گرفت میں لے لیتی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ جی، تو آج ہم علم المنطق کورس شرح تیسیر المنطق کے 8ویں سبق کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، جس کا بنیادی موضوع ہے ماہیت شے اور کلی کی اقسام، ماحل شدہ مشق۔ اور بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اس منطقی سمندر میں غوطہ زن ہوں، یاد دہانی کرواتی چلوں کہ کورس کے تمام اسباق حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس سفر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم منطق کو صرف ایک خشک مضمون کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا ذہن کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ محض کانوں میں پڑھنے والے الفاظ یا آنکھوں سے نظر آنے والے رنگوں کے دھوکے سے نکل کر اشیاء کی خالص اور نہ بدلنے والی حقیقت کو کیسے پہچانتا ہے۔ منطق ہمیں سکھاتی ہے کہ اس روزمرہ کی بدلتی ہوئی دنیا میں ہر شے کے پیچھے ایک ٹھوس مستقل اصول کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی اصول کی ڈیکوڈنگ کریں گے، رائٹ؟ جی بالکل۔ تو اس ڈیکوڈنگ کا جو پہلا قدم ہمارے سورسز میں بیان ہوا ہے نا، وہ ہے لفظ سے حقیقت تک کا سفر۔ جی، یہ سفر 3 منازل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ذرا ان تینوں منازل لفظ، مفہوم اور مصداق، ان کو تھوڑا کھول کر بیان کریں، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ 3 منازل دراصل ہمارے سوچنے کے عمل کا پورا نقشہ ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کو جانتے ہیں نا، تو ہم ان 3 سیڑھیوں سے گزرتے ہیں۔ پہلی سیڑھی ہے لفظ، یعنی وہ آواز، وہ حروف جو کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہیں، جیسے اگر کوئی کہے گھڑی۔ اور دوسری سیڑھی ہے مفہوم، یہ سب سے اہم ہے۔ جیسے ہی لفظ گھڑی آپ کے کان میں پڑا، آپ کے ذہن کی اسکرین پر فوراً ایک خاکہ، ایک عقلی تصور ابھر آیا کہ یہ وقت بتانے والا کوئی آلہ ہے۔ ہاں، ذہن میں فوراً تصویر بن جاتی ہے۔ بالکل، اس ذہن میں ابھرنے والے تصور کو منطق کی زبان میں عقلی وجود یا مفہوم کہتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری سیڑھی، یعنی مصداق۔ مصداق، اچھا۔ یہ وہ اصل، ٹھوس اور مادی شے ہے جو اس دنیا میں یعنی خارج میں موجود ہے، جسے آپ چھو سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں یا دیوار پہ لٹکا سکتے ہیں۔ ٹھہریں، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر میں نے دکان سے ایک بہت مہنگی مادی گھڑی خریدی ہے اور اسے اپنی کلائی پر پہنا ہوا ہے، تو کیا منطق کا اس مادی چھوئی جانے والی گھڑی سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں۔ کیا منطق صرف اس خیالی گھڑی تک محدود ہے جو میرے دماغ میں ہے؟ کیا یہ صرف خیالی پلاؤ پکانے کا نام نہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت زبردست اور قدرتی الجھن ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ منطق کا واقعی اس مادی گھڑی سے کوئی براہ راست لینا دینا نہیں۔ واقعی؟ جی، اور یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی سب سے مستند شکل ہے۔ ذرا سوچئے، جو گھڑی آپ کی کلائی پر ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس کا رنگ اڑ سکتا ہے، وہ گم ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مادی دنیا کی ہر شے فانی ہے اور بدلتی رہتی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں جو گھڑی کا مفہوم ہے، کیا وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، تصور تو نہیں ٹوٹ سکتا۔ بس، منطق ان اصولوں کی سائنس ہے جو کبھی نہیں بدلتے۔ اس لیے منطق کی بحث صرف اور صرف مفہوم، یعنی ان عقلی چیزوں سے ہوتی ہے جو ذہن میں ہیں۔ ظاہری لفظ اور خارجی مصداق منطق کا اصل موضوع نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہرا زاویہ ہے، یعنی جو شے ہمارے ذہن میں ایک مستقل اور نہ ٹوٹنے والی شکل میں موجود ہے، ہم نے دراصل اس کی حقیقت کو کھوجنا ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی عقلی حقیقت کو آپ منطق کی زبان میں ماہیت کہتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل۔ ماہیت کا تصور منطق کا دل ہے، اور اس کے لیے جو عربی عبارت استعمال ہوتی ہے وہ اس قدر جامع ہے کہ اس میں پوری فلسفی سمائی ہوئی ہے۔ عبارت ہے ما بہ الشیء ہوا ہوا۔ میں اس کے اعراب کی وضاحت کر دوں۔ اس کا درست تلفظ ہے ما بہ الشیء ہوا ہوا۔ ما بہ الشیء
ہوا ہوا، واو! الفاظ کی ترتیب ہی بتاتی ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ حقیقت جس کی وجہ سے کوئی شے وہی شے کہلائے، اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی پر رکھ کر دیکھیں، فرض کریں اسی گھڑی کی بات کرتے ہیں جس پر ہم بحث کر رہے تھے۔ جی بتائیے۔ کسی بھی شے کی ماہیت ان لازمی اجزاء سے مل کر بنتی ہے جن پر اس کے وجود کی عمارت کھڑی ہو۔ اب ایک گھڑی سوئیوں، ڈائل اور اندرونی مشینری سے مل کر بنتی ہے۔ صحیح۔ اگر میں اس میں سے مشینری نکال دوں اور صرف ایک خالی خول ہاتھ پر باندھ لوں تو کیا کوئی اسے گھڑی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بالکل، کیونکہ اس کی گھڑی ہونے کی ماہیت ہی ختم ہو گئی، وہ محض پلاسٹک یا لوہے کا ایک ٹکڑا رہ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو مشینری اور وقت بتانے کی صلاحیت کا مجموعہ تھا، وہی اس کا ہوا تھا۔ اگر ایک جز بھی کم ہو جائے جو اس کی بنیاد ہے تو ماہیت منہدم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم ایک ماہیت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اسے مختلف چیزوں پر لاگو کرنے کا۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ یہاں سے کلی کا تصور جنم لیتا ہے۔ یہ کلی کیا ہے اور مطلب ایک ماہیت کئی افراد پر کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ جی، کلی کا تصور دراصل کائنات کو کلاسیفائی کرنے کا، یعنی زمرہ بندی کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ اچھا؟ منطق میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے: مفہوم لا یمنع نفس تصورہ من وقوع الشرکۃ فیہ۔ اس کا تلفظ ذرا دھیان سے سنیے گا: مفہوم لا یمنع نفس تصورہ من وقوع الشرکۃ فیہ۔ کافی لمبی عبارت ہے۔ جی، یعنی یہ ایک ایسا مفہوم ہے جسے جب آپ ذہن میں لائیں تو وہ بذات خود اس بات سے نہیں روکتا کہ اس میں بہت سے افراد شریک ہو سکیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو ایک ایسی ماہیت جو بے وقت کئی افراد پر سچی آئے۔ بالکل۔ اسے ایک ٹھوس مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً حیوان کا تصور۔ جب میں کہتی ہوں حیوان یا جانور تو کیا یہ ایک کلی ہے؟ 100% حیوان ایک کلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ حیوان کا مفہوم سوچتی ہیں، یعنی کوئی ایسا وجود جو حرکت کرتا ہو اور حس رکھتا ہو، تو کیا یہ صرف ایک ہی چیز پر فٹ آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے، گھوڑے پر بھی، ہاتھی پر بھی اور شیر پر بھی۔ حیوان کا مفہوم ان تمام مختلف جانوروں کی حقیقت میں مشترک ہے۔ ایک بڑی چھتری کی طرح ہے۔ جی، یہ ایک بڑی چھتری ہے جس کے نیچے سینکڑوں قسم کے افراد آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زبردست۔ اور پھر منطق دانوں نے اس چھتری کے نیچے موجود چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کلی کی مزید 2 بڑی قسمیں بنا دی ہیں۔ کلی ذاتی اور کلی عارضی۔ مجھے یہ تقسیم اس لیے دلچسپ لگتی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کسی چیز کی کون سی خصوصیت اصلی ہے اور کون سی صرف عارضی یا مطلب نقلی۔ بالکل۔ ذرا ان کی عربی تعریفات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ منطق کی سب سے طاقتور تقسیم ہے۔ کلی ذاتی وہ ہے جو شے کی ماہیت کا بالکل لازمی اور اٹوٹ حصہ ہو، جس کے بغیر شے کا تصور ہی ٹوٹ جائے۔ عربی میں سے کہتے ہیں ما یدخل فی ماہیتی افرادہ، یعنی وہ چیز جو اپنے افراد کی ماہیت کے اندر گہرائی تک داخل ہو۔ صحیح۔ اس پر میں نے ایک بہت دلچسپ مثال سوچی ہے، آم کے درخت کی۔ جی سنائیں۔ تصور کریں ایک آم کا درخت کھڑا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہے، ایک مضبوط تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ بناوٹ اس درخت کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ جڑ کاٹ دیں، تنا غائب کر دیں تو کیا وہ آم کا درخت رہے گا؟ وہ تو مطلب اپنا وجود ہی کھو دے گا۔ ان کے بغیر درخت کا تصور محال ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسری قسم ہے کلی عارضی۔ یہ وہ وصف ہے جو ماہیت کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ باہر سے آ کر لگ جاتا ہے۔ اچھا۔ شے کا وجود اس وصف پر کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کی عربی عبارت ہے ما یخرج عن ماہیت افرادہ، یعنی جو ماہیت کے دائرے سے خارج ہو۔ اور عرضی کو سمجھنے کے لیے اسی آم کے درخت سے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جی۔ فرض کریں اس درخت پر آم لگا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آم کی پہچان اس کا میٹھا ہونا ہے، لیکن کیا میٹھا ہونا ذاتی ہے یا عرضی؟ یقیناً عرضی ہے۔ عرضی ہے۔ کیونکہ فرض کریں آپ نے بڑے شوق سے ایک آم توڑا، اسے کاٹا اور منہ میں ڈالا اور وہ انتہائی کھٹا اور کچا نکل آیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ آپ کا منہ بن جائے گا، دانت کھٹے ہو جائیں گے، لیکن آپ غصے میں آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو سیب نکل آیا۔
یا یہ تو امرود ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ یہی کہیں گے کہ یہ آم بہت کھٹا ہے۔ ہاں، یعنی مٹھاس غائب ہونے کے باوجود اس کی آم ہونے کی ماہیت برقرار رہی، تو مٹھاس عرضی ہوئی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں منطق ہمیں چیزوں کی ظاہری چمک دھمک کے دھوکے سے نکالتی ہے۔ اگر ہم اس ذاتی اور عرضی کے اصول کو ذرا بڑے پیمانے پر یعنی خود اپنے آپ پر لاگو کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی حقیقت کا منطقی تجزیہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے خیال میں اس پورے سورس مٹیریل کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انسان جس کی ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں، منطق اس کی ماہیت کو کیسے دیکھتی ہے؟ منطق کی کڑی نگاہ میں انسان کو صرف 2 لفظوں میں قید کیا گیا ہے: حیوان ناطق۔ منطقی حقیقت کے لحاظ سے انسان کے انسان ہونے کا سارا مدار اس کے ناطق ہونے پر ہے۔ ناطق ہونے پر، اچھا۔ اور ناطق کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ قوت عقل، غور و فکر اور شعور کی صلاحیت ہے۔ یہ عقل انسان کی ذاتی خصوصیت ہے۔ صحیح۔ جبکہ ایک اور صفت جو صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے ضاحک، یعنی ہنسنے کی صلاحیت۔ لیکن منطق کہتی ہے کہ یہ ایک عرضی خصوصیت ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے زندگی بھر مسکرانے کی قسم نہ کھائی ہو، جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہو اور سنجیدہ بیٹھا ہو، ہاں، تو منطق اسے انسان ماننے سے انکار نہیں کرے گی، کیونکہ ہنسنا عارضی اور خارجی چیز ہے، اصل چیز تو عقل ہے۔ بالکل درست۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت سنجیدہ نوعیت کا اعتراض ہے۔ جی بتائیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ماہیت اس کی عقل ہے، تو ایک انسان کا جسم بھی تو ہے۔ کیا ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ اعضاء ہماری روزمرہ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو ان مادی اعضاء کو منطق ذاتی کیوں نہیں مانتی؟ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ موضوع کو گہرائی سے سمجھ رہی ہیں۔ اس کا جواب ہمارے پہلے حصے کی بحث میں چھپا ہے۔ اچھا، یاد کریں ہم نے شروع میں کیا طے کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ناک، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خارج میں موجود مادی وجود ہیں، یہ مصداق ہیں۔ مادی چیزیں ہیں۔ اور ہم نے طے کیا تھا کہ منطق مادی وجود یا گوشت پوشت کے جسم سے بحث نہیں کرتی، منطق بحث کرتی ہے مفہوم سے، عقلی حقیقت سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں کسی انسان کے اعضاء کٹ جائیں تو اس کا جسمانی نقصان تو ضرور ہوگا، بالکل، لیکن اس کا وہ عقلی مفہوم، اس کی وہ ماہیت جو اسے ایک درخت یا گھوڑے سے الگ کرتی ہے، وہ بالکل سلامت رہے گی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اعضاء کا کٹنا ایک بایولوجیکل یا طبی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن منطقی اعتبار سے وہ شخص اتنا ہی مکمل انسان ہے جتنا کوئی بھی دوسرا شخص، کیونکہ اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی سوچنے کی صلاحیت یعنی ناطق ہونا اب بھی برقرار ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب تک ہم نے جو بھی تھیوری سمجھی ہے، ہمارے سورسز کے مطابق اب اسے ایک کڑے امتحان سے گزارنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی، ہم ایک منطقی چیلنج کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسے کتاب میں التمرین یعنی مشق کہا گیا ہے۔ اس مشق میں کل 11 منظر نامے ہیں، اور ہم روایتی انداز میں ان کی فہرست نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے ایک تیز رفتار مباحثے کی طرح حل کریں گے۔ یہ زبردست رہے گا۔ میں ایک شے اور اس کی صفت آپ کے سامنے رکھوں گی، اور ہم مل کر طے کریں گے کہ وہ ذاتی ہے یا عرضی، اور کیوں۔ میں تیار ہوں۔ ہمیں بس 3 چیزیں دیکھنی ہیں: شے کیا ہے، صفت کیا ہے، اور کیا وہ صفت ماہیت کے اندر داخل ہے یعنی ذاتی ہے، یا باہر ہے یعنی عرضی ہے۔ چلیں پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں انار کے درخت سے۔ فرض کریں ہمارے سامنے درخت انار ہے اور اس کی صفت بتائی گئی ہے جسم نامی، یعنی نشو و نما پانے والا، بڑھنے والا وجود۔ آپ کے خیال میں یہ منطقی طور پر کیا ہے؟ یہ یقیناً کلی ذاتی ہے۔ اس کی دلیل بہت سیدھی ہے۔ ایک درخت کی پوری حقیقت ہی اس کے زمین سے اگنے اور بڑھنے پر قائم ہے۔ اگر بڑھنے اور نشو و نما پانے کی صفت نکال دیں تو وہ لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، درخت نہیں۔ لہٰذا بڑھنا اس کا لازمی جز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا درخت سے پھل توڑتے ہیں۔ شے ہے انار اور اس کی صفت ہے میٹھا ہونا۔ یہ کلی عارضی ہے۔ عارضی؟ کیوں؟ انار تو میٹھا ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگنا الگ بات ہے اور حقیقت کا بدلنا الگ۔ دلیل یہ ہے کہ انار کا وجود مٹھاس پر موقوف نہیں۔ اگر انار کچا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے کھٹا رہ جائے تو کیا آپ اسے مالٹا کہیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کھٹا انار کہلائے گا۔ مٹھاس عارضی ہے۔ بہترین۔ اسی انار کے بارے میں تیسرا سوال۔
شے وہی انار ہے لیکن صفت ہے سرخ ہونا۔ یہ بھی کلی عارضی ہے۔ منطقی دلیل یہ ہے کہ رنگت کسی شے کی ماہیت کا حصہ نہیں ہوتی۔ سفید، پیلے یا سبز رنگ کے انار بھی پائے جاتے ہیں۔ رنگ کے بدلنے سے انار کا اندرونی سٹرکچر اور اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ زبردست۔ اب راؤنڈ 2 کی طرف آتے ہیں جہاں حیوانات اور عمارات کا مقابلہ ہے۔ شے ہے فرس یعنی گھوڑا اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے حیوان یعنی ایک جاندار ہونا۔ ذاتی یا عرضی؟ یہ کلی ذاتی کی سب سے کلاسک مثال ہے۔ جانور ہونا گھوڑے کی حقیقت کا فاؤنڈیشنل یا بنیادی حصہ ہے۔ صحیح۔ جانور کی کیٹیگری سے اسے نکال دیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر شے گھوڑا ہو اور صفت ہو اس کا قوی یا طاقتور ہونا، اب یہ کلی عرضی بن جائے گا۔ گھوڑے کی حقیقت طاقت پر موقوف نہیں۔ ایک بیمار، بوڑھا یا کمزور گھوڑا بھی اپنی ماہیت کے اعتبار سے گھوڑا ہی رہتا ہے۔ وہ ریس بھلے ہی ہار جائے لیکن لاجک کی جنگ میں وہ گھوڑا ہی رہے گا۔ بالکل، ہاں ہاں۔ اب آتے ہیں راؤنڈ 3 پر، جمادات یعنی بے جان چیزوں کی دنیا۔ شے ہے پتھر اور صفت ہے ایک مادی جسم کا ہونا۔ یہ کلی ذاتی ہے۔ کسی بھی پتھر کا مادی جسم کے بغیر تصور کرنا عقلاً محال ہے۔ اگر جسم ہی نہیں ہوگا تو وہ خلا میں ایک خیال تو ہو سکتا ہے، پتھر نہیں۔ اور اگر شے پتھر ہی ہو مگر صفت ہو اس کا سخت ہونا؟ یہ دلچسپ ہے۔ یہ کلی عرضی ہے۔ اچھا؟ جی، کیونکہ پتھر کی ماہیت سختی پر موقوف نہیں۔ دنیا میں ٹالک اور پیومس جیسے انتہائی نرم پتھر بھی موجود ہیں جنہیں آپ ہاتھ سے کھرچ سکتے ہیں۔ نرم ہونے سے وہ مٹی نہیں بن جاتے، پتھر ہی رہتے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی طرف، جو اوزاروں یعنی ٹولز کے بارے میں ہے۔ شے ہے چاقو اور اس کی صفت ہے لوہا۔ قدیم منطقی مثالوں کے مطابق یہ کلی ذاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جس مادے یعنی لوہے سے وہ چاقو بنا ہے وہ اس کی فزیکل اور لاجیکل بنیاد کا حصہ ہے۔ لوہا چاقو کے لازمی پرزوں میں شامل ہے۔ اور اگر چاقو کی صفت تیز ہونا بتائی جائے تو وہ کلی عرضی ہو جائے گی۔ چاقو کا بنیادی کام کاٹنا ضرور ہے، لیکن اگر وہ کند ہو جائے یا اس کی دھار ختم ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ چمچ بن گیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کند چاقو ہے، تیزی عارضی ہے۔ اور بالکل یہی اصول ہماری 11ویں اور آخری شے یعنی تلوار پر لاگو ہوگا۔ جی بالکل۔ اگر تلوار کے صفت تیز ہونا ہے تو وہ بھی چاقو کی طرح کلی عرضی ہی کہلائے گی، کیونکہ کند تلوار بھی تلوار ہی رہتی ہے۔ بالکل درست۔ ہم نے 11 کے 11 منظرناموں کا کامیابی سے تجزیہ کر لیا ہے، اور اس پوری مشق نے ایک بات پانی کی طرح صاف کر دی ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو منطق کی عینک سے نہیں دیکھتے، ہم ظاہری رنگوں، ذائقوں اور خوبیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ منطق ہمیں سکھاتی ہے کہ عرضی چیزوں کو ہٹا کر سیدھا شے کے دل یعنی اس کی ماہیت تک کیسے پہنچنا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نیا اور ٹھوس سیکھا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا علم المنطق کا 8واں سبق، جس میں ہم نے لفظ سے حقیقت تک کا سفر کیا اور ذاتی و عرضی کے فرق کو سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو کے بعد آپ لوگ چیزوں کو ویسا نہیں دیکھیں گے جیسا وہ نظر آتی ہیں، بلکہ ویسا دیکھیں گے جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ مزید ایسے ہی گہرے علمی اسباق، فلسفے کی تفہیم اور درسی کتب کی شروحات کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ میری طرف سے بھی سب کے لیے نیک تمنائیں اور دعاؤں کی درخواست۔ یہ علمی سفر ایک سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ سوچنے کا، کھوجنے کا اور سوال اٹھانے کا یہ عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئی گہرائی کے ساتھ۔